تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتوں کو بے قدر نہیں کیا، بلکہ ضرورت کے مطابق کیا، کہ جب لینے والے دل لینے کے لیے تیار تھے۔ مثلاً اگر آپ اپنے پودوں کو ہر روز بھر بھر کے پانی ڈالنا شروع کر دیں تو ان غریبوں کا حال کیا ہوگا؟ گل سڑ جائیں گے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی مٹی خشک ہوتی ہے اور اس وقت آپ پانی ڈالتے ہیں اور مناسب ڈالتے ہیں اور دھیان سے ڈالتے ہیں اور اسپرنکل کر کے ڈالتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تخول ہے۔ جیسے ایک مالی باغ کی نگہبانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تدبیر امور کیا ہے؟ کہ پلاننگ کے ساتھ ضرورت کے مطابق اس کو واٹرنگ کرتا ہے، تو یہ چیز پودوں کو بڑھنے، پھلنے پھولنے اور نشو و نما پانے میں مددگار ہوگی۔ تو اسی طرح انسانی شخصیت کو، ہیومن پرسنالٹی کو نکھارنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے موضوع، وقت اور موقع کی مناسبت سے نصیحت کرنا فائدہ مند ہوگا، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 59، عن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر المجالس اوسعها۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بہترین مجالس وہ ہیں جو فراخ ہوں، کھلی ہوں، یعنی جن میں وسعت ہو، دلوں میں بھی وسعت اور جگہ میں بھی وسعت۔ یہ حدیث بھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، اور اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات کو آگے دہراتے ہیں اور بہترین مجلس کی تعریف کرتے ہیں کہ بہترین مجلس کون سی ہوتی۔ بہترین مجلس وہ ہوتی ہے کہ جس میں وسعت پائی جائے، اوسع افعال التفضیل کا صیغہ ہے، بہت وسیع ہو۔ تنگی خواہ دل میں ہو، خواہ جگہ میں ہو، خواہ گھر میں ہو، سوچ میں ہو، ذہن میں ہو، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، قبر میں ہو یا کسی بھی جگہ ہو، تنگی تکلیف دہ چیز ہے۔ وسعت سب کو اچھی لگتی ہے، خواہ وہ رزق میں ہو، علم میں ہو، مال میں ہو، خیر میں ہو، اچھے اخلاق میں ہو، ہر چیز کے اندر وسعت انسانی طبیعت کو پسند ہے۔ اور یہاں خاص طور پر ایسی مجلس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جس مجلس میں وسعت پائی جائے۔ وسعت کا فائدہ کیا ہوگا اور یہاں وسعت سے کیا مراد ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں گے، آسانی سے بیٹھ سکیں گے، کیونکہ جہاں زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پھر کئی قسم کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات صحیح طور پہ سانس لینے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مجلس کی وسعت کی بات کی ہے، بلکہ ایک دعا بھی سکھائی ہے جو وضو کے اذکار میں شامل ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے اور میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے، یعنی میرے گھر کو فراخ کر دے، اور اس میں بھی حصی معنوں میں بھی اور مانوی طور پر بھی، ظاہری بھی اور دلوں کی بھی وسعت، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات جگہ تنگ نہیں ہوتی، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ عربی میں ایک شعر ہے جو کہتے ہیں کہ ما ضاقت البلاد باہلھا، شہر یا ملک لوگوں کے رہنے سے تنگ نہیں ہوتے، بلکہ دلوں کی تنگی سے جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جگہ ہوتی ہے لیکن انسان کا بخل اور حرص اسے دوسروں کے لیے کھلا نہیں ہونے دیتا۔ جہاں تک اچھی مجلس کا تعلق ہے تو وسعت کے علاوہ اس میں اور کیا چیز شامل ہوتی، اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی مجلس کو بہترین بناتی ہیں۔ اور اس سے بھی تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جاتے ہیں کہ مجلسیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں۔ مثلا آپ کو پچھلے ہفتے ہوم ورک دیا گیا تھا کہ مختلف مجالس میں اللہ کے ذکر کی کوشش کریں شعوری طور پر۔ تو
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس جگہ کو آپ مجلس کہیں گے، اور مجلس کتنے لوگوں پر اور کتنے افراد پر مشتمل ہو سکتی ہے، اور کہاں کہاں ہوتی ہے، اور کس کس مناسبت سے ہوتی ہے، کس کس مقام پر ہو سکتی ہے؟ تو کچھ آپ بتائیں گے مجھے؟ سب سے پہلے ہم یہ لیتے ہیں کہ مجلس کہتے کس کو ہیں؟ آپ کے ذہن میں مجلس کا کیا کانسیپٹ آتا ہے؟ مجلس کس وزن پر ہے؟ مفعل. اور مفعل کا وزن کس کا ہے؟ ظرف کا ہے. ظرف اسم ظرف ہے، ظرف مکان ہے، وہ جگہ جہاں پر لوگ جمع ہوں. اور اب دیکھیے کہ ظرف کے معنی میں وسعت ہے، مکان کے علاوہ زمان بھی ہوتا ہے. تو بسا اوقات ایک مجلس، اور آج کے دور میں ایک مجلس مکانی مجلس نہیں بلکہ زمانی مجلس ہو سکتی. زمانی مجلس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک ٹائم پر مختلف علاقے کے لوگ ایک بات پر جمع ہوں، جیسے کوئی کانفرنس کال ہے، یا ٹیلی فون کے اوپر لوگ مختلف اطراف سے، یا پیل ٹاک کے اوپر، یا کسی بھی اور ذریعے سے ایک جگہ پر اکٹھے ہوں. اگرچہ یہ لفظ جلسہ سے نکلا، جلسہ یجلس جلوس سے، بیٹھنے کے معنوں میں، تو ایک آئیڈیل مجلس تو قریب قریب لوگوں کا ساتھ ساتھ بیٹھنا ہے. لیکن اگر کسی بھی ایک نقطے پر یا ایک مرکز پر لوگ اکٹھے ہیں تو خواہ فاصلے دور ہی کیوں نہ ہو، اگر بات ایک ہے، موضوع ایک ہے، مقصد ایک ہے، تو وہ ان کے فاصلے کے باوجود بھی ان کو ایک مجلس میں شامل کر دیتی ہے. اب بتائیے کہ اقسام کتنی ہوتی ہے؟ مثلاً کن کن چیزوں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں؟ لکھتے جائیے. شادی پر، فوتگی پر، برتھ ڈیز، پکنک، میلاد. ان کی ڈیٹیل کو چھوڑ کر اگر ہم یوں سوچیں، یعنی لوگ اکٹھا کب ہوتے ہیں؟ خوشی کے مواقع پر، غم کے مواقع پر، علم سیکھنے کے لیے، عبادت کے لیے، اور تفریح کے لیے، پکنک وغیرہ. اور کس لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ کھانے پر، یعنی ضروری نہیں کہ خوشی کا یا غم کا موقع ہو، یا کوئی علم کی بات ہو، یا کوئی عبادت ہو، بلکہ صرف سوشلائزیشن، صرف ملاقات، کھانے پر اکٹھے ہونا. اور کوئی موقع سوچئے. عبادت کے لیے جب جمع ہوتے ہیں تو خواہ وہ نماز ہے، خواہ وہ حج ہے، خواہ وہ کوئی ایسا اور موقع. اکٹھے سفر کرنا، سفری مجالس جیسے گاڑی میں، کار میں اکٹھے بیٹھنا. کوئی اگر مسئلہ کھڑا ہو جائے، کوئی کمیونٹی ورک، کوئی پرابلم ایسا کہ جو بہت سے لوگوں سے متعلق ہو، وہ خوشی یا غم کے موقع میں بھی آ سکتا ہے، اور پولیٹیکل ہو سکتا ہے. اسمبلی جو ہے وہ بھی مجلس ہوتی ہے، جیسے پارلیمنٹ ہے، ان کی اسمبلی وہ بھی مجلس